دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے ہاتھی کی تربیت۔ پرانے زمانے میں کشمیر کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف میں مشہور تھا۔ وہ ہاتھیوں کی پرورش اور نگہداشت میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے فیل خانے میں 100 ہاتھی تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے فیل بانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ فیل بان بن سنوری، جنگ اور سفر کے لیے ان ہاتھیوں کو تربیت دیتے تھے۔ جب بادشاہ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر پیش آتا تھا تو یہ سب فیل بان ہاتھیوں پر تخت کس طرح دیتے۔ درباری ان پر سوار ہو جاتے۔ ہاتھیوں کا یہ قافلہ قابل دید ہوتا تھا۔ جب کسی جنگ کا سامنا ہوتا، جنگجو ہاتھیوں کے ہمراہ میدان جنگ کا رخ کرتے اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ بادشاہ ہر روز ایک بار ہاتھیوں کا معائنہ کرتا، فیل بانوں کے کام پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور کبھی کبھی اپنے قریبی لوگوں کے ہمراہ شکار یا سیر کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر صحرا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ ایک روز بادشاہ خاص شکاریوں کے ایک گروہ کے ساتھ شکار کو روانہ ہوا۔ انہوں نے جنگل میں ایک قومی ہیکل وحشی ہاتھی کو پکڑنے کی جتن کیے۔ ایسا قومی ہیکل ہاتھی جو اپنے بڑے جثے کے ساتھ بادشاہ کی فیل خانوں میں تب تک نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک تنومند اور ہیبت ناک ہاتھی جس کے برف کے مانند سفید 2 بڑے بڑے دانت تھے، جو اپنی سونڈ کے ساتھ کسی بھی گائے کو ہوا میں اچھال سکتا تھا، جو بجلی کے کڑکے کی طرح چنگھاڑتا تھا، جو بجلی اور جھکڑ کی طرح دوڑتا تھا اور دور سے 4 سنگین ستونوں پر بنے ایک گنبد کی طرف دکھائی دیتا تھا۔ وہ جب اپنے بھاری بھرکم قدموں کے ساتھ چلتا تو اس کے پاؤں کے تلے کی زمین لرزتی تھی۔ وہ ایک ٹکر سے کسی بھی پرانے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا۔ وہ اپنے ایک حملے سے تمام ہاتھیوں کو خوفزدہ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل میں بھاگ دوڑ میں مشغول رہتا تھا۔ وہ اور آدمی کی شکل و صورت سے بالکل واقف نہ تھا۔ اس نے زنجیر، رسی، طویلے اور فیل خانے کا نام تک نہیں سنا تھا۔ خوفناک، خصیل اور وحشی ہاتھی شکاریوں نے اسے پکڑا اور اس کی ٹانگوں کو الگ الگ مضبوط زنجیروں سے جکڑ کر بادشاہ کے حضور لے آئے۔ بادشاہ نے ہاتھی کی توانا اور خوبصورت ڈیل ڈول کو پسند کیا اور اس کو اپنی ملکیت میں لائے جانے پر خوش ہوا۔ اس خوشی میں اس نے شکاریوں کو بھاری انعام سے نوازا۔ پھر فیل بانوں کے سربراہ کو طلب کر کے اس سے پوچھا، اس ہاتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سربراہ نے کہا، میں اس ہاتھی کے بارے میں کیا کہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس ڈیل ڈول کا ہاتھی اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یہ جنگلوں میں گھومنے پھرنے والا ہاتھی ہے اور اسے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رکھ کر نہیں سدھارا جا سکتا۔ بادشاہ نے کہا، جو بھی ہو، اس ہاتھی کو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اس پر سواری کروں اور لوگ دیکھیں کہ اس سے پہلے کسی اور کے پاس اس ڈیل ڈول کا ہاتھی نہیں تھا۔ فیل بانوں کے افسر نے کہا، اس ہاتھی کی تربیت بہت مشکل ہے۔ اب یہ بچہ نہیں، جنگل میں پلا بڑھا ہے اور اس نے بغیر کسی پابندی اور قید کے پرورش پائی ہے۔ کسی بھی جانور کو چھوٹی عمر میں سدھارنا چاہیے اور اسے جوانی میں کام اور آرام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ہاتھی اگر بعض باتیں سیکھ بھی لے، اس کا دل وحشی ہی رہے گا اور اس کی تربیت کے لیے لمبی مدت درکار ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں 3 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اس ہاتھی کی اس طرح تربیت کرو کہ یہ خدمت کے لائق ہو جائے اور جنگ اور سفر میں کارآمد ہو۔ میں آج ہی سے اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اسے وعدوں کے مطابق کام اور میدان جنگ کے لیے تیار کرو۔ فیل بان نے اطاعت کے لیے سر جھکایا۔ اس عظیم الجثہ ہاتھی کو ہاتھیوں کے طویلے میں لے جایا گیا۔ ایک بڑا گھر اور باغ اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور فیل بان اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے ایک مدت تک مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر اس کی نگہداشت کی اور اسے اپنے ہاتھ سے خوراک اور پانی دیتا۔ رفتہ رفتہ ہاتھی تھوڑا تھوڑا آرام ہو گیا۔ اب وہ فیل بان کو پہچاننے لگا، اس کی مہربانیوں کی عادت ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ فیل بان ہاتھی کو یہ بات سکھانے میں کامیاب ہو گیا کہ دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ
کس طرح بیٹھنے اٹھے، حکم دینے پر کس طرح حرکت میں آئے اور کس طرح رک کہنے پر رک جائے۔ کبھی کبھی فیلبان اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا اور اسے جنگل میں لے جاتا اور کبھی ایک لمبے عرصے تک اسے طویلے میں باندھے رکھتا۔ بعض اوقات اسے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ لڑاتا اور کبھی اسے ان کے ساتھ باندھ دیتا اور ضروری اداب اور عادتیں سکھاتا۔ یوں 3 سال کی مدت گزر گئی اور وعدے کا دن آ پہنچا۔ بادشاہ نے ہاتھی کو لانے کا حکم دیا تاکہ وہ خود دیکھے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ فیلبان نے ہاتھی کو حاضر کیا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے آزاد تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بہت سے پہلے سے زیادہ طاقتور اور فرمانبردار ہو گیا ہے اور اس میں وحشی پن کے آثار نہیں رہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میں ہاتھی پر سوار ہو سکتا ہوں؟ فیلبان بولا، میں خود اس پر 20 بار سوار ہوا ہوں، جنگل کو گیا ہوں اور صحیح سلامت واپس آیا ہوں۔ ہاتھی نے کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کے نزدیک پائیدان رکھ دیا جائے۔ بادشاہ اس پر پاؤں رکھ کر ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ فیلبان بھی ایک الگ ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ کے ہمراہ سفر شروع ہوا اور انہیں محسوس ہوا کہ ہاتھی آرام آرام سے آگے بڑھ رہا ہے اور حکم بجا لا رہا ہے۔ دوستوں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔